اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ قرآن مجید کی نساء کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے اس گفتگو سے پہلے، یعنی جو گفتگو مجھے بیان کرنی ہے اس سے پہلے کہ کون سی چیزیں، یعنی ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پہلا موضوع بیان کر دیں کہ کون سی چیزیں کسی دوسری چیزوں کے لیے وہ نقصان دہ ہیں، یعنی ان چیزوں کے لیے آفت ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روایات میں بیان کی گئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو روایات بیان کروں گا۔ ایک روایت امیر المومنین کی ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پڑھے محمد علیہ، اور ایک روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دو کی روایت کو ملا کر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں کہ جو دوسری چیزوں کے لیے آفت ہیں، تباہی ہیں، بربادی ہے۔ مثلا آپ کو پہلے ایک مثال دوں میں کہ اب جو ہم روایت پڑھیں گے، یعنی اس سے پہلے ایک مقدمہ ضروری ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ آیا کیا یہ ممکن ہے کہ آیا کچھ چیزیں، ابھی وہ چیزیں نہیں بیان کر رہا ہوں جو معصومین نے بیان فرمائی کہ یہ چیزیں اگر ان کے ساتھ دوسری چیزیں اگر آپ ملا دیں تو یہ پہلی والی چیز اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ضائع ہے، نقصان ہے، جو آپ کہنا چاہیں۔ اب اس کی ایک مثال، کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ وہ کیا طرح سے؟ اگر آپ یہ دیکھیں، ایک مثال کے طور پہ ایک قطرہ خون پانی، قلیل پانی کو نجس کر دیتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ کے مولانا ایک قطرہ خون ہے تو اتنا سا ہے، ایک قطرے سے بھی اگر کم ہو، ایک قطرے سے بھی اگر کم ہو، اور ایک بالٹی میں قلیل پانی اگر اس میں گر گیا تو سارا پانی جبکہ زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ البتہ یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فقہی ہے، عقلی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فقہ کے اعتبار سے وہ پانی نجس ہے۔ تو ہم اس کو اپنی مثال میں یوں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے ایک قطرے خون کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس اتنے سارے پانی کو جو ایک بالٹی میں ہے اس کو نجس کر دیتا ہے۔ ایک مثال یہ ہو گئی۔ دوسری مثال آپ دیکھیں جو تاریخ کے ایک واقعات میں ملتی ہے، مختلف واقعات میں۔ ایک واقعہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ نمرود کے ناک میں کیا گیا تھا؟ مچھر گیا۔ تو کیا ہوا تھا؟ تو ہوا کیا تھا؟ اس کا بھیجا بھی کھا گیا تھا اور اس کو اتنا پریشان کرتا تھا کہ اس کے دماغ پہ ہاں یہ تھا، جب تک اس کے دماغ میں جب وہ گیا، اس کے ناک میں جب گیا تو لکھا ہے کہ اس کے دماغ پر، اس کے سر پر چپلیں یا جوتے مارتے تھے تو اس کو آرام ملتا تھا۔ اب سوال یہ کہ اس میں ایک اور مثال لے لیں، اسی مثال کو اور لے لیں کہ خدا نہ خاصا انسان، اور یہ میڈیکل سائنس سے ثابت ہے، اس لیے اس کی میں مثال دے رہا ہوں، یہ چیز میڈیکل سے یہ چیز ثابت ہے کہ کوئی بھی بیکٹیریا جو انسان کے برین میں چلا جاتا، اور یہ ہوا ہے کہ وہ اتنا سا بیکٹیریا بہت معمولی سا ہوتا ہے، جب انسان کے برین میں جاتا ہے تو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو سوال آپ کے مولانا وہ تو اتنا سا ہے، لیکن اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں جانے کے بعد اگر اس کو کھاتا رہے، مغز کو کھاتا رہے، یا ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے بلڈ سرکولیشن رک جائے، جو کوئی بھی ایسے مقام پر کہ جہاں سے انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور یہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سی لوگ، اللہ تعالیٰ تمام سب مومن کو حفاظت رکھے، سب کی حفاظت کرے، کہ ایسا ہوا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں
انسان اتنے بڑے انسان قوی انسان کو جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین خلقت پہ خلق کیا، وہ انسان کتنا قوی ہے، وہ انسان جو معراج پہ چلے گیا، وہ انسان جو آسمانوں پہ چلے گیا، وہ انسان جو 7 سمندروں کے اندر تک پہنچ گیا، یعنی انسان کتنا قوی ہے، کتنا انسان کے اندر قوت ہے. لیکن وہی انسان کہ اگر ناک میں بچہ چلا جائے تو اس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، کتنی عذاب. تو پتہ یہ چلا کہ یہ چھوٹی چیز بڑی چیز کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کے لیے بعض اوقات تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے، بعض اوقات بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور ایسا ہوا ہے. تو مقدمے کے طور پہ جو مجھے بات بیان کرنی وہ یہ بیان کرنی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹی چیزیں بڑی چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہے. چوٹی کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ چوٹی جو ہاتھی کی سونگ میں اگر چلی جائے، سنا ہے کہ وہ بھی اسے نقصان پہنچاتی تھی. تو ایسے بہت ساری مثالیں ہمیں دنیا میں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی چیزوں کو نقصان پہنچا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اپنی، یہ ہو گیا ایک مقدمہ کہ پہلے تو ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی سوال ہو، اس لیے میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا کہ وہ کون سی چیزیں. اب جو امیر المومنین کی جو روایت ہے اس میں 6 چیزیں امیر فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کے لیے تباہی ہے، 6 چیزوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، آفت ہے. آفت کا جملہ ہے. اب سوال ہے وہ 6 چیزیں کون سی ہیں، یعنی پہلی کون سی 6 چیزیں ہیں اور دوسری کون سی 6 چیزیں ہیں کہ جو اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے. یہ سوال ہے، اس کا جواب. روایت کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نعمت سب سے بڑی چیز ہے. نعمت کی تباہی کیا ہے؟ ناشکری. نعمت کی تباہی، نعمت کی آفت کیا ہے؟ کفران نعمت. یعنی کفران نعمت کا مطلب وہی ہے کہ اس نعمت کی قدر نہ کرنا، اس نعمت کو اہمیت نہ دینا، اس نعمت کو اس طرح استعمال نہ کرنا جیسے استعمال کرنے کا حق ہے. کفران نعمت، نعمت کی جو آسان جملوں میں کیا ہے؟ نعمت کی قدر نہ کرنا. اب اس روایت کو مکمل کرنے کے بعد پھر ایک اور سوال کا جواب دوں گا میں. وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ کہ ناشکری کے اسباب کیا ہے. سوال یہ کہ انسان ناشکرا کیوں بنتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں. تو اس روایت کو مکمل کر کے پھر وہاں پر وہ روایت کا وہ اگلا حصے میں بیان کروں گا کہ ناشکری کے کیا اسباب ہیں، انسان کیوں ناشکرا بنتا ہے. تو نمبر 1 کیا بنا؟ نعمت. نعمت کی آفت کیا ہے؟ کفران نعمت. یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا کفران کرنا، انکار کرنا، اس کو اہمیت نہ دینا اور اس نعمت ناشکری کرنا. ٹھیک ہے، مختلف چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. کفران نعمت یعنی بہت آسان کہہ رہے ہیں، نعمت کی آفت کیا ہے؟ کفران نعمت. آسان. نمبر 2 قضاوت. قضاوت کیا چیز ہے؟ ہاں، قضاوت. قاضی، جج ہے نا، جو فیصلہ کرنے والا. اور آسان کر لیں، قضاوت. قاف ضاد الف واو تے. قضاوت جسے ہم کہتے ہیں قاضی. قاضی فیصلہ کرنے والا ہے نا. قاضی کو کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنا. یہ قضاوت کی آفت کیا ہے، اس کی بربادی کیا ہے؟ نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں لالچ. تم تو میم عین تما، میم عین تما، لالچ، حرص. سب چیز ایک ہی، ساری چیز ایک ہی ہے نا ساری. یہ اس کی آفت ہے. اگر کوئی قضاوت میں کوئی شخص قاضی ہے اور اس کی بربادی تباہی کس میں ہے؟ لالچ میں. جانبدار ہو جائے، جانبدار ہو جائے کسی ایک طرف کے ساتھ. ہاں، مطلب آپ اس کو اور الفاظ، بہت آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، خدا نخواستہ بک جائے. جس ہم اور الفاظ عامی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بک جائے. قاضی انصاف نہ کرے، وہی انصاف نہ کرے تو انصاف کیوں نہیں کرے گا؟ بک جائے. بک جائے. یہ قضاوت کی تباہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آفت کیا ہے اس کی؟ لالچ. پیسہ، دولت، عزت، شہرت، منصب، جو بھی اسے مل جائے. کوئی اسے کہتا ہے کہ تم یہ کام غلط کر لو، میں تمہیں اس سے بڑا عہدہ دے دوں گا،
یا کہیں اور کسی اور عہدے پہ بھیج دوں گا، جو بھی مثلا وہ لالچ کرے کہ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں، عہدہ مل رہا ہے، منصب مل رہا ہے، یہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 2. نمبر 3، عبادت کی آفت کیا ہے؟ ریاکاری، اور تکبر، عبادت کی آفت تباہی کیا ہے؟ صحیح اوقات پہ نہیں، جی انجام دکھاوا، صحیح وقت پہ دکھاوا. انجام. وہی ہے ریاکاری. ریاکاری ہے، صحیح وقت پہ جانا نہیں ریاکاری، دکھاوا نہیں. پہلا جواب آ گیا تھا ریاکاری کا، میں نے مزید سوچا کہ شاید کوئی اور جواب بھی آ جائے یا وہی جواب تکرار ہو. تو عبادت کی آفت کیا ہے؟ ریاکاری. ریاکاری کا کیا مطلب ہے؟ دکھاوا. بہت آسان ہے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے انجام دینا. دکھاوا، ریاکاری کہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. آج کل تو بہت زیادہ آسان ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ آسان ہے کہ کچھ بھی دینا. بہرحال اب کس کی کیا مجبوری ہوتی ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال دکھاوا آج کل یہی ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت سب سے بہترین ہے. تو عبادت کی آفت کیا بنی؟ ریاکاری، دکھاوا. چوتھی چیز شخصیت. شخصیت جب انسان ایک مقام پہ پہنچتا ہے، ایک عہدے پہ پہنچتا ہے، تو اس کو ہم ایک شخصیت بن جاتا ہے نا. تو اس کی آفت کیا ہے؟ اور ایک ہی ہو گیا دونوں. اور تھوڑا آپ اپنے ذہنوں کو کام میں لائیں. یہی ہے جواب، تکبر ہے. تکبر ہے جب انسان کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے نا، تو اس مقام سے اس کو جو چیز گراتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ کا تکبر. غرور کرنا، تکبر کرنا. اللہ نے اگر یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس سے انکساری کروں، تواضع کروں، نہیں، بلکہ غرور کرنا، تکبر کرنا. یہ شخصیت کو تباہ کرنے والی چیز ہے. شخصیت کے لیے یہ آفت ہے کہ انسان کسی مقام تک پہنچ جاتا ہے، اب وہ چاہے علمی ہو، دنیاوی علم ہو، اخروی علم ہو. کوئی ایسا مقام اللہ نے دیا، منصب دیا، عہدہ دیا کہ انسان آج معاشرے میں ایک شخصیت. اب وہ جب شخصیت بن گیا، اللہ نے اسے عزت دی، شہرت دی، ایک مقام تک وہ پہنچ، جسے ہم کہتے ہیں شخصیت دی. اب وہ جو شخصیت بن گئی کسی بھی حوالے سے، اب اس کی تباہی اور بربادی کس میں ہے؟ تکبر، غرور کرنا. ہاں، بل جب اگر وہ آپ دیکھیے گا، ابھی کیونکہ یہ صرف میں روایت بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہر ایک موضوع پر واقعات موجود ہیں. میں تو صرف ابھی روایت بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم سامنے روایت سامنے آ جائے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ دوسری چیزیں اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں. تو شخصیت ایک انسان ایک مقام پر پہنچ گیا، ایک مقام ایک عہدہ پر پہنچا ہوا ہے. اب وہ چاہے علمی لحاظ سے بھی ہو، خدا نہ خواستہ کوئی عالم ہے، ایک اچھے مقام پر پہنچا ہوا ہے، ایک اچھا عہدہ ملا ہوا ہے. اگر وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی غرور تکبر کرتا ہے تو وہ تباہی کی طرف جائے گا. وہ تباہی ہے، بربادی ہے، آفت ہے. پھر آتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 4. نمبر 5، عقل کی آفت. جہالت، نہیں نہیں، تو جہالت کا دوسرا نام. کم علمی، ہاں، عقل کی آفت کیا ہے؟ کسی آپ کو بھی جی تکبر ہی ہے اس کی آفت. نہیں، تکبر نہیں ہے. ہر ایک میں ایک الگ الگ چیز. تکبر تو آ گیا. جی ڈیگریٹ نہیں. عقل کی آفت ہے خواہشات نفسانی کی پیروی. نفس کے مطابق انسان عمل کرے، جو نفس انسان کا کہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ ہے عقل کی آفت. اب اس سے اندازہ کریں کہ عقل کی آفت جو ہے وہ کیا چیز ہوگی. یعنی انسان کی عقل جو تباہ ہوگی، برباد ہوگی، وہ کیا چیز ہوگی. اب یہاں پہ ممکن ہے کہ ہر جگہ پہ ایک سوال ہے کہ جہاں پہ مولانا صاحب اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی، اتنی اہمیت دی، انسان اس عقل کی بنا پر ایک مقام پر پہنچا ہے. تمام انسانوں کے اندر مخلوق میں افضل اسی عقل کی وجہ سے تو ہے. اور وقت بچے گا، آج تو ایک موضوع اور بھی ہوگا انشاءاللہ کہ معصومین کی نگاہ میں عقل مند کسے کہتے ہیں. یہ بھی ایک موضوع ہے. مختلف چیزیں ہیں. خیر، تو
عقل انسان کو اللہ نے دی ہے، ایک نعمت ہے، یہ بھی انسان آفت ہو جاتی ہے. اس کی آفت کیا ہے؟ خواہشات نفسانی ہے. انسان اپنے نفس کی بات پر عمل کرے، یہ انسان کی عقل کے لیے آفت اور تباہی اور بربادی ہے. اب آ جائیے اس روایت کا آخری جملہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت تھی کہ علم کی تباہی کیا ہے، علم کی آفت کیا ہے. علم کیسے تباہ ہوتا ہے؟ علم اس پر عمل نہ کرے تو عمل اس پر عمل نہ کرے، بے عملی. بولنا کچھ کرنا کچھ، اپنا جو علم ہے وہ دوسرے کو نہ پہنچائے، اس کا جہالت. یہ سب چیزیں ہیں، دوسری ممکن ہے کہیں اور آئی ہوں، لیکن یہ جو روایت میں نے اس کا انتخاب کیا اس میں نہیں. اس میں علم کی آفت ہے شہرت طلبی، شہرت طلبی، ریاست طلبی. شہرت کے پیچھے انسان جائے، ریاست کے پیچھے جائے، شہرت علم حاصل کرے صرف دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، شہرت کے لیے، واہ واہ کروا دیں. واہ واہ کے لیے نہیں. واہ واہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی نیت کیا ہے. دکھاوا سے ریاست تربیت نہیں، دکھاوا نہیں ہے، دکھاوا ایک الگ چیز ہے. دیکھیں شہرت کیا چیز ہے، اس شہرت کو سمجھنا ہے کہ انسان یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ شہرت ہو، اس کو لوگ پہچانے، میں مشہور ہو جاؤں گا، اسے کہتے ہیں شہرت. خود نمائی کے لیے، خود نمائی، خود نمائی بھی ہے شہرت. سب سے آسان لفظ اردو میں شہرت استعمال ہوگا. یعنی آج اگر ہم کہیں گے یہ آپ جیسے اردو میں اگر عام طور پہ بات کر رہے ہیں، فرض کریں اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنی خود شہرت کے لیے کر رہے ہیں. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو جب اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے تو خود کہتے ہیں دیکھو کتنا مومن اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ بھی کہتے ہیں لوگ. اور کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں یہ دیکھو خود نمائی کتنی ہو رہی ہے، اپنے آپ کو دیکھو شہرت کتنی دے رہے ہیں. جیسے ہم نوا خانوں کے لیے آج کل نہیں، ہم کسی کی نیت پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ کام ہے انسان کی نیت کے اوپر. ایک شخص ہے وہ کر رہا ہے، مثلا اچھا پڑھ رہا ہے، اچھا سب کام اچھا کر رہا ہے، اس کی نیت ہے کہ بھائی لوگ میری آواز سنیں. اب ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت میں کیا ہے، لیکن اگر اس کی خود کی نیت شہرت ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. تو وہ اس روایت کے مطابق آ جائے گا. اگر اس کی نیت ہے کہ بھائی لوگ مجھے پہچانے، میری شہرت ہو اور میرا نام ہو، یہ غلط ہے. اگر کسی کی نیت یہ ہے تو وہ امیر المومنین کی روایت کے مطابق کیا ہوگا، اس کے جو علم ہے وہ ختم. علم کی آفت کیا ہوگی؟ شہرت طلبی. ایک روایت سنا دوں شہرت کے متعلق. ایک روایت ہے کہ انسان کے دل سے جو سب سے آخر میں جانے والی چیز اس کا کیا نام ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ آخر میں جو سب سے جاتی، یعنی دنیا کی محبت چلی جائے گی، دولت کی محبت چلی جائے گی، ثروت کی محبت چلی جائے گی، منصب کی محبت چلی جائے گی. یعنی انسان کے دل سے جو سب سے آخر میں جو چیز نکلتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ شہرت. شہرت مولا نہیں کر نہیں، یہ معلوم نہیں کس کا قول ہے لیکن قول ہے. یہ کم میں ایک طالب علم نے، ایک عالم نے ہمیں بیان کیا تھا. تو یہاں پر امیر المومنین کی روایت اختتام ہوئی جس میں کتنی چیزیں بیان کی امیر المومنین نے؟ 6 چیزیں. کہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ کہ علم کی آفت کیا ہے؟ شہرت طلبی، ریاست طلبی. اب اس کے بعد پیغمبر کی روایت ہے. پیغمبر اسلام نے بھی 4 چیزیں بیان کی ہیں. تو 6 امیر المومنین نے بیان کی، 4 کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 10 چیزیں. تو موضوع بن گیا 10 چیزوں کی آفت. 10 چیزیں اس کو آپ یوں بنائیں گے، 10 چیزوں کی آفت 10 چیزیں. یا یوں کہہ سکتے ہیں 10 چیزوں کو تباہ کرنے والی دوسری 10 چیزیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں پیغمبر کی روایت. پیغمبر فرماتے ہیں 4 چیزوں کے لیے آفت ہے، تباہی، بربادی. 4 چیزیں پیغمبر نے بیان فرمائی. نمبر 1 اس میں اس روایت میں پیغمبر اسلام نے عقل کا پہلا تذکرہ کیا کہ عقل کی آفت کیا ہے. یہاں پہ تباہی دوسری چیز ہے کوئی. وہ کیا چیز ہوگی؟ عقل کی آفت کیا ہے؟ جہل نہیں، عقل کی. یہاں پہ دوسری چیز پائیں گے. یعنی موضوع وہی ہے لیکن اور پہلی چیز بھی وہی ہے جو پہلے آ چکی، جو امیر مومنین نے ایک چیز بیان کی وہ بھی وہی ہے، لیکن تباہی اور آفت دوسری چیزیں. پہلے کیا آیا؟ عقل کی آفت کیا آئی پہلے؟ خواہشات نفسانی. اب یہاں پہ بیان فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ عقل کی آفت ہے غصہ. غصہ انسان کی عقل کے لیے آفت ہے، تباہی ہے، بربادی.
तभी कहा जाता है इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल कर, किसी को पहचानना है तो उससे पहचानो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 7 कौन सी है? तकरार के साथ देखें तो अकल दूर अकल की आफत गुस्सा। गुस्सा है। नंबर 8 दीन की आफत क्या है? दीन कैसे आफत, दीन की तबाही क्या है? उस पर अमल न करना। हसद, हसद से दिल खराब। दीन की आफत यानी इंसान का दीन जो तबाह होगा वो हसद की वजह से। नंबर 9 हया की आफत क्या है? हया, बेहया, बेहयाई। हया की आफत है लालच, तो पहले भी आ चुका ऊपर, जो कदावत की ये आफत है। लालच। हया तो बहुत वाज़ेह जुमला है। हया तो थोड़ा सा फाइन करें किसको? लालच नहीं, हया तो आपको मालूम है। तो मालूम है तो लालच। अब देखिए इंसान के अंदर एक चीज़ मौजूद है जो पहले भी शायद मैंने इसकी तशरीह की थी कि एक हया है, वो बाज़ औक़ात नज़र नहीं आती। वो जैसे मिसाल मैं आपको दूं, मैंने यही मिसाल पहले भी दी थी कि मस्जिद में अगर कोई बच्चा शॉर्ट पहन के आ जाए, तो अब ये जेंट्स की मैं मिसाल पहले दे रहा हूँ, फिर आपकी एक और मिसाल दूंगा, तो लोग क्या कहेंगे जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, बुजुर्ग क्या कहेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं है। इसका मतलब है इंसान के अंदर एक चीज़ है जिसका नाम हया है, उसको इमोशनल कह रहे हैं, एक चीज़ है जिसे हम लोग उर्दू में अंदर आप इसको प्रैक्टिकली को बयान नहीं कर सकता हया क्या चीज़ है। अब आइए एक और मिसाल मैं आपको दे दूँ, अब इससे बात और वाज़ेह हो जाएगी। आप ख़वातीन की मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पे ख़वातीन की महफिल में अगर कोई इस तरह आ जाता है, तो आप खुद ख़वातीन, जैसे या अज़ा खाना है, आप बोलते हैं कि शर्म करो। अज़ा खाने में फ़र्ज़ करें कोई बेहिजाब आ जाए, तो क्या जो ख़वातीन क्या कहती हैं? हया नहीं है, शर्म नहीं है, आधा खाना है, मौला है, तुम बेहिजाब आ गई अंदर। इसका मतलब कि एक चीज़ इंसान के अंदर है जो एक हया के नाम से है, वो उसकी तबाही। अब लालच कैसी होगी? मुमकिन है कि हया किसी भी तरीके से लालच की वजह से ख़त्म कर दे, या वो लालच पैसे की हो सकती है, वो लालच दौलत की हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की लालच से ख़त्म हो सकती है। अब आइए हया की एक और मिसाल, जनाब मूसा की मिसाल दे दूँ। सब आपने किस्सा सुना है जनाब मूसा का, कि जनाब मूसा की मुलाकात जनाब शुएब की बेटियों से हुई थी। तो क्या कहा था उन्होंने? जनाब जब उनके घर जब जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो वो आगे आगे चल रही थी, जनाब मूसा पीछे पीछे चल रहे थे। तो जनाब मूसा ने थोड़ी देर रुक के फिर क्या कहा उनसे कि आप पीछे चलें, मैं आगे चलता हूँ। क्यों? वहाँ जुमले वहाँ पर कि मुझे हया आती है। किस चीज़ से हया आती है? कि बिलाखिर मुझे अगर मेरी निगाह भी पड़ रही है तो तुम्हारी जिस्म पे पड़ रही है। अगर भाईजाब है, उसके अंदर है, चादर में अरबी चादर होगी, अब इसे अंदाज़ा करें। लेकिन उसके बावजूद ही क्या कहा जनाब मूसा ने कि मुझे बिलाखिर मेरी निगाह, तो ये मैं अपने अल्फाज है, निगाह तो उन पर पड़ रही है। जब निगाह पड़ रही है तो कहा मुझे इससे भी हया आ रही है, तो लिहाजा तुम पीछे चलो और मुझे रास्ता बताती हो। अगर हम रसूल की इस हदीस को इस वाक़े के पर्सपेक्टिव में देखें, अपने हया को और लालच को तारीफ कर रहे हैं। हाँ, वही समझा रहा है, नहीं वही समझा रहा हूँ कि ये हया जो इंसान के अंदर है ना, ये किसी भी वजह से ख़राब हो सकती है। लालच यानी पैसे के लालच देके कि अब मैं आपको कहूँ कि मिसाल के तौर पे किसी खातून से कहा जाए कि हम आपको इतने पैसे दें, आप बेहया बन जाए। सर का कहने का मकसद ये है कि एक अंदर लालच है। जो एक हयादार औरत है, वो किसी न किसी चीज़ पे जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लालच की खूबसूरत लगेंगी, हया को छोड़ दें, हया छोड़ दें। अब आपको ये चीज़ मिलेगी। वो लालच किसी भी चीज़ की हो सकती है। लालच देखिए, किसी न किसी वजह लालच जो है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। छोड़ेगी। हाँ, लालच ज़रूरी नहीं कि माल की हो, दौलत, माल, इज्जत, शोहरत, जमाल, किसी लालच तो किसी चीज़ की भी हो सकती है। लालच तो एक कुल्ली लफ्ज़ है क्योंकि अमूमन जो इस्तेमाल लालच का इस्तेमाल होता है वो पैसों में होता है। कहते हैं पैसों का बड़ा लालची है, पुजारी है, लालची बहुत है, उमूमन पैसों के अंदर आता है। लेकिन ये कुल्ली है। भाई अगर हम मिसाल दें किसी खातून से कहा जाए कि आप बेहया बन जाए, हम आपको इतने पैसे देंगे, औरत लालची में बन जाए, क्या है? एक मिसाल है, अब आपको क्योंकि मिसाल मुझे समझानी पड़ रही है, तो ये इसी तरह ही होगा। तो हया एक इंसान के अंदर एक चीज़ खुदा ने रखी है। बच्चों में आप देखें, बड़ों में देखें, आप बच्चों से मराद यानी छोटे बच्चे, फिर जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो फिर कहते हैं। आप छोटा बच्चा अगर कोई जाएगा तो नहीं कहेंगे, 2-3 साल 4 साल का बच्चा मस्जिद में आएगा कोई नहीं कहेगा,
وہ نیکر پہن کے جائے گا, کوئی نہیں کہے گا بچہ تمہیں حیا نہیں ہے. لیکن 10 سال کا بچہ, 15 سال کا بچہ اگر مسجد آج کل شارٹ پہننے کا رواج ہے, اس میں وہ چلے مسجد میں, تو پتہ نماز تو ہو سکتی ہے, وہ کیا فرق پڑتا. تو لوگ کیا کہیں گے تمہیں حیا نہیں ہے, شرم نہیں آتی کہ مسجد ہے تقدس پر, یعنی عموماً تقدس کی جگہ پر زیادہ ہوگا. کوئی جلوس میں آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے. یا اسی طرح خواتین اگر بے حجاب جلوس میں آ جائیں, اب اس کی بھی مثال لے لیں, اگرچہ گناہ گار تو ہوں گی لیکن کیا کہا جائے گا کہ آپ کو حیا نہیں ہے, شرم نہیں ہے, آپ اتنے سارے مردوں کے سامنے جو بغیر حجاب کے آ گئی. تو یہ سب چیزیں یہ آپس کی گفتگو ہے جو ایک دوسرے سے انسان کرتا ہے, چاہے وہ خواتین میں ہو چاہے وہ جینٹس میں, سے فرق نہیں پڑتا. تو حیا کی آفت کیا بنی؟ لالچ. بالکل واضح ہو گیا. سر یہ جو ہے دین کی جو آفت ہے وہ حسد ہے. مطلب یہ کیسے, اگر مجھے کوئی کسی سے میں حسد کر رہی ہوں لیکن میرا ایمان, میرا دین, میری نماز ہے, وہ سب اپنی جگہ ہے, تو اس سے میرے دین کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ یہ سمجھنا پڑے گا, یہی سمجھنا ہے. قول بھی ہے نا کہ حسد جو ہے وہ دین کو اس طرح سکھایا جاتی ہے کہ جس طرح سے نیکیوں نیکیوں کو کھا جاتی ہے. ہاں, تو حسد یعنی دین کی, یعنی انسان ایک دیندار ہے. میں آپ کو سمجھاؤں, ایک انسان دیندار ہے. دیندار سمجھے, متدین ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ تمام واجبات کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اپنے الفاظ میں کیا کہتے ہیں, متدین. باحجاب خاتون ہے, روزہ رکھ لیا, نماز واجبات پڑھ لی, حج ادا کر لیا, تمام گناہوں سے اپنے آپ کو جلدی سے کہتے ہیں متدین خاتون ہے. اب یہ دیندار, اس کا دین کی تباہی, اس کے یہ جو دین اس کے پاس ہے نا, اس کی تباہی کیا ہے, اس نے کسی سے حسد کیا. حسد کیسے ہوتا ہے؟ حسد کی مثال کہاں دی جاتی ہے؟ حابیل اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے نا. ہاں, نیکیوں کو کیوں کھایا جاتا ہے؟ کیوں کھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان ایک حسد ہوتا ہے, ایک حسد, اب حسد کی بھی قسمیں ہیں. ایک حسد وہ نقصان دہ ہے جو منع کیا گیا, وہ عملی ہے. انسان دل میں بھی رکھا ہے نا, ٹھیک ہے وہ چل جائے گا. ہاں, وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ حسد جو انسان عملی ہوتا ہے, یعنی میں آپ کو ایک قصہ سناؤں کہ اب معلوم نہیں قصہ کہاں تک سچا ہے, لیکن سنا کافی ٹائم سے, میں نے بچپن سے سنا یا اہل علم سے سنا ہے, معلوم نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے صحیح ہے کہ حسد میں انسان کہاں تک آ جاتا ہے. حسد انسان دیکھیں, انسان حسد کیا کرتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, 4 گاڑیاں ہیں, اچھا بنگلہ ہے, گھر اچھا, آپ کہتے ہیں حسد کرتے ہیں. حسد یہ کرتے ہیں نا, اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا, انسان اس سے حسد کرتا ہے. اور حسد جہاں تک انسان کرتا ہے کہ پھر خدا کا اس کو نقصان پہنچاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں شاید کم ہے, یعنی بعض افریقہ کے ممالک میں یا بہت سے ممالک میں جادو ٹولہ زیادہ, وہ کیوں ہوتا ہے؟ حسد کی بنا پہ زیادہ ہوتا ہے. کہ اگر وہ میں ابھی بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, وہ کیوں اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ان پر حسد جادو ٹولہ کرا دو, ان کی زندگی تباہ کرو. یہ ہو رہا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا نہیں آپ نے پوچھا, ایسا ہوتا ہے. لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں, وہ حسد کی بنا پر ہی. حسد ہے کہ ان کے بعد اتنا کیوں ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, ان کے بعد اتنا پیسہ کیوں ہے, یہ گھرانے اتنا خوشحال گھرانے کیوں, ہمارے گھر میں ہر وقت جھگڑے, ان کے گھر میں سکون کیوں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو حسد انسان کے اندر جو حسد پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے لیے وہ خدا نخواستہ مختلف عمل کراتا ہے, جس کو سختی سے منع کیا گیا, حرام گئے. کسی کے خدا نخواستہ کسی کے لیے سب کام کرانا یہ تو حرام ہے, کسی کی زندگی کو تباہ کرنا, برباد کرنا, یہ تو حرام ہے. تو ایک چیز انسان کے اندر کہ آپ کے پاس جو دین ہے, وہ دین کی تباہی حسد. اگر آپ نے کسی سے حسد کیا کہ اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا, فلاں دیا, اور حسد کو اپنے اندر اگر آپ نے لے لیا, تو یہ آپ کے اندر جو دین پایا جاتا ہے اس کی تباہی کا سبب بنے. سر دشمنی میں لگ جاتا ہے, دشمنی میں جائے تو دین, آپ کا دین کہاں گیا؟ دین ختم ہو دین جاتا ختم ہو گیا. ہے. یہاں پہ سر حسد سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی سے دشمنی میں لگ جاتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو تو اتنا دیا ہے, ہمیں نہیں دیا. ٹھیک ہے, آج آبائیے, اب وہ واقعہ رہے گی. سوال ہے, وہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہو, ہم پہ کر رہا ہو اگر, تو ہم جواب میں پھر کریں اس کو, وہ الگ بحث ہے, جو 10 کے بعد پہلا 10 مکمل ہو جائے گا, اس کے میں بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے. ہاں, سوال وہ حسد کا واقعہ رہ گیا. جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا, وہ واقعہ کیا ہے کہ انسان حسد میں کہاں تک آ جاتا ہے. قصہ یہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ شیطان سے ایک کی ملاقات ہے. اس نے شیطان نے اسے کہا میرے تم مجھے کچھ دو. اب یہ وہی عرصہ نا کہ سنا ہوا ہے واقعہ, اس لیے اس میں ممکن ہے درس اچھا ہے, اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں. یعنی انسان حسد میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے. شیطان کی ایک سے ملاقات ہوئی. البتہ یہ بھی ہے کہ شیطان کی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, عام انسانوں سے ہوئی ہے. اس سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ جتنا شیطان ہے کہ میں تمہیں دوں گا, اس سے ڈبل تمہارے پڑوسی کو دوں گا.
अगर तुम एक गाड़ी मांगोगे तो उसको 2 दूंगा, तुम एक बंगला मांगो उसको दूंगा। अच्छा, वो क्या चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा है तो मैं फ़ख्र करूँ, ज़्यादा है तो मैं फ़ख्र करूँ। अब हुआ नतीजा क्या हुआ कि इससे कहा शैतान से कि मुझे एक गाड़ी दो, शैतान उसको 2 गाड़ी दे दी। तो उसने कहा मैं अब फ़ख्र कैसे करूँ? उसने कहा एक बंगला, उसको 2 बंगले, जो ये मांगे उसको 2। तो उसने कहा मैं इस पर फ़ख्र कैसे करूँ अपने आप के, मेरे पास तो एक है, उसका 2 है, तो मैं तो अब इस पर फ़ख्र नहीं कर सकता। आखिर में आके उसने शैतान से कहा कि तुम मेरी एक आंख फोड़ दो, तो नतीजे में क्या होगा? उसकी दोनों फोड़ो, उसके दोनों। ये यानी कहने का मकसद क्या है इसमें कि हसद में इंसान यहाँ तक आ जाता है कि अपने आप को भी नुकसान पहुँचाता है। ये असल नुकता इसमें कि अपनी एक आंख भी दाया कर रहा है, क्यों? हसद की वजह से, कि उसकी तो दोनों जाएंगी ना, बस एक आंख मेरी फोड़ दो। ये असद है। इसके अलावा भी वैसे सिर्फ असद कर रहा होता है, आखिर में आपको नुकसान पहुंचाता बस वही है। ये तो अब ये किस्सा है, कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने इसका कोई हवाला नहीं दिया, लेकिन इसका नतीजा अच्छा है, इसलिए इसको बयान किया कि इंसान समझने के लिए काफ़ी है कि इंसान हसद में यहाँ तक पहुँच जाता है कि इंसान अपने आप को भी नुकसान देने पर तुल जाता है। जैसे कहता है नुकसान देने पर आ जाता है कि बस ठीक है। तो अब यहाँ पर बात हो गई, अब आपकी मेरा ख्याल वाज़ेह हो गया, ठीक है। दीन की आफत हसद है, हया की आफत लालच है, और आखिरी जुमला है कि अमल की आफत क्या है। अमल इंसान का कैसे बर्बाद होता है, तबाह कैसे होता है अमल? बेअमली से। रियाकारी। चल हिंट्स दे दूँ एक, ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, पसंदी हैं गीबत से। गीबत से। गीबत है, ख़वातीन का नाम गीबत है दूसरा। देखा, मैंने कहा ना फौरन पहचान लिया, तुम सबने फौरन पहचान लिया। नहीं सर, सबने नहीं जाना। बेशतर जवाब आ रहे थे। औरतों में यही है गीबत। नहीं, बात ने हिम्मत नहीं की, नहीं बात ने हिम्मत नहीं की बोलने की, जानती तो वो भी थी। नहीं सर, हिम्मत की बात सर जहन में नहीं आया था ये कि भी हो सकता है। मन है, वो अलग मसला है। ये बात नहीं, अभी समझ। ठीक है, अमल की आफत क्या है? गीबत। इंसान के अमल की तबाही क्या है? बुराई, दूसरों के बुराई करना, दूसरों की तबाही। यहाँ तक ये एक रवायत, 2 रवायत का खुलासा कह लीजिए, 2 रवायत मुकम्मल हो गई कि जिसमें यूँ कह लीजिए कि 10 चीज़ों को बयान किया गया, और ये बयान किया कि इन 10 चीज़ों की आफत और तबाही और बर्बादी दूसरी 10 चीज़ों में है। इंसान अगर इन 10 चीज़ों को पसंद करता है, 10 चीज़ों को चाहता है, तो वो दूसरी 10 चीज़ों से फिर परहेज़ करे। नेमत, मैं एक दफ़ा और जल्दी जल्दी बयान कर देता हूँ ताकि आप वाज़ेह हो जाए। नेमत की आफत कुफ्रान नेमत, क़ज़ावत की आफत लालच, इबादत की आफत रियाकारी, शख्सियत की आफत तकब्बुर, अक़ल की आफत ख्वाहिशात नफ्सानी, इल्म की आफत शोहरत तलबी, अक़ल की आफत गुस्सा, दीन की आफत हसद, हया की आफत लालच, अमल की आफत गीबत करना। यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। मोहम्मद